تو قابلیت اور نمبر دو قبولیت. صرف اگر انسان میں قابلیت ہو، وہ کسی شعبے میں بڑا قابل ہے، اس کو صلاحیت اچھی ہے، وہ پڑھنا بھی اچھا جانتا ہے، لکھنا بھی اچھا جانتا ہے، ہر شعبے میں قابل ہے وہ، لیکن خدا نخواستہ مرنے کے بعد پوچھا گیا تو کسی عمل کے بارے میں تو وہاں قبولیت نہیں پائی گئی تو نقصان سے دوچار ہوگا، نقصان اٹھانا پڑے گا. دیکھیں تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو بڑے قابل رہے. مثلا فرعون، یہ کوئی کن ذہن نہیں تھا، قابل تھا. اتنا قابل یہ 10-20 سال میں حاکم بن چکا تھا، اور سب لوگ اس کو تسلیم کر چکے تھے. اس طرح تسلیم کہ ہر چیز اسی سے مانگی جاتی تھی، ہر چیز اس کو مہیا کرتا تھا. پھر قرآن کریم آپ پڑھیں، اس کی قابلیت نظر آئے گی. احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، بلکہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی تو ہوں سب کچھ، نعوذ باللہ. اور قابل اتنا تھا کہ ایک موقع پر یہ بھی میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، البتہ سنا ایک بڑے استاد سے کہ اس کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، ذرا آج بارش دے دو، ہمیں بارش کی ضرورت ہے. ادھر سے وہ دعویٰ کر چکا ہے کہ میں بڑا رب میں ہی ہوں، انا ربکم الاعلی، جھوٹا دعویٰ. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، بارش مل سکتی ہے. کہاں سے لائے بارش؟ آج کی ترقی کا دور بھی نہیں تھا، کچھ پیش کرتا اپنی طرف سے کوئی چیز. کہنے لگا کہ کل دوں گا. کچھ وقفے کے بعد رات کو گیا جنگل، وہاں 2 زانوں بیٹھا اور اپنے اصلی اللہ کے سامنے کہنے لگا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے لیکن دینے والا تو ہی ہے. اگر آج تو نے مجھے میری یہ ضرورت پوری نہیں کی، میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گا. تو اس طرح مانگا کہ بارش اللہ نے برسائی اور لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا. سوال یہ ہے کہ وہ قابل تھا، لیکن قابلیت کے ساتھ ساتھ، صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو اسے ہونی چاہیے تھی، جو چیز اصل میں ایمان اور قبولیت، اس سے وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے محروم رہا. کیا دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ فرعون تو بڑا قابل تھا، وہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. قابلیت آپ کو اور مجھے جنت تک نہیں پہنچائے گی، ورنہ فرعون ٹھیک ٹھاک قابل تھا. ابو جہل کے متعلق آتا ہے، وہ اعلان کرتا تھا باضابطہ میں افصح العرب ہوں. مکہ میں اگر کسی کو صحیح سلیس زبان آتی ہے وہ ابو جہل ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قابلیت کو سامنے رکھ کر، اس کی صلاحیت کو سامنے رکھ کر دعائیں بھی مانگی. یا اللہ یہ 2 ہیں، حضرت عمر کے متعلق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے متعلق فرمایا دونوں کو ایمان سے نواز دیجئے، نہیں تو کسی ایک کو ایمان میں لے آئیے. تو وہ سامنے جو صلاحیتیں تھی، اس کی قابلیت تھی، اس کے پیش نظر، لیکن ابو جہل کو جتنا سمجھاتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا وہ پیچھے چلا گیا. اس نے مانا ہی نہیں، انکار کرتا رہا. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نوازا. تو قابلیت دونوں میں تھی، ایک کی قابلیت قبولیت میں تبدیل ہو گئی اور ایک نے بالکل نہیں مانا. اور ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب ترین ہمسائے 40 گھروں میں پھیلے ہوتے، دائیں 40 گھر، بائیں 40 گھر، آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، یہ ہمسائے میں آتے ہیں. ابو جہل نبی کریم علیہ السلام کا قریب ترین ہمسایہ تھا، چچا نہیں تھا، ہمسایہ تھا. اور ایک ہی صحن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا تھا وہاں سے. تو ابو جہل کے پاس 10 نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، تم قابل بھی ہو، صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے. دعائیں کرتے رہے، محنت کرتے رہے، مگر چونکہ کفر ایسا رچ بچ گیا تھا اندر. ان الذین کفروا، ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ،
انہوں نے ایسا کفر کیا ہے، سواء علیہم انذرتہم، انہیں آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں، اندر کفر ہی کفر ہے، صلاحیت ہونے کے باوجود کفر بس چکا ہے، ان کی قابلیت اپنی جگہ، مگر یہ لوگ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ صلاحیت بہت اچھی چیز ہے، مگر صلاحیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز مانگنی ہے، وہ ہے اللہ سے قبولیت بھی۔ جب صلاحیت ہی ہو، ادھر سے عاجزی نہ ہو، انکساری نہ ہو، ایمان نہ ہو، اخلاق نہ ہو، تو وہ صلاحیت کس کام کی؟ وہ پڑھائی کس کام کی ہے؟ وہ ادارے کس کام کے ہیں جو صرف صلاحیت پیدا کریں گے، اخلاق نہیں ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، کفر ہی کفر ہوگا۔ اس طرح کی دسیوں مثالیں۔ ابو لہب خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ذہین تھا، صلاحیت تھی، مگر ایمان سے محروم رہا، کفر ہی کفر رہا ہمیشہ زندگی میں، صلاحیت کسی کام کی نہیں۔ لیکن اگر قبولیت ہے اور صلاحیت کم ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے، مگر اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس عاجزی ہے، اس کے پاس انکساری ہے، اگر یہ قبولیت مل گئی کسی کو تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی مل ہی جائے گی۔ دیکھیے، اس قابلیت کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اللہ قبولیت سے بھی نوازتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نور علی نور، قابل بھی ہے اور قبول بھی ہے، صلاحیت بھی ہے اور صالحیت بھی ہے۔ ایک آدمی عالم ہے، قرآن بہترین، حدیث بہترین، مہارت ہے اس کو فقہ میں، تاریخ میں، قرآن میں، عصری علوم بھی ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن پتہ چلا دین سے ہی دور ہے، پتہ چلا اللہ کوئی نہیں مانتا ہے، پتہ چلا ملحدانہ ذہن ہے، تو آخر اس کی صلاحیت کس کام کی ہوگی؟ لیکن جہاں صلاحیت اور صالحیت، قابلیت اور قبولیت دونوں جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہ دنیا کے لیے مفید بنتے ہیں، آخرت میں تو اللہ خوشی ہو جاتا ہے ان سے۔